بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کورس کا آج سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق میں ہم قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے کے امور کے متعلق پڑھیں گے کہ جانور خریدنے سے پہلے کن امور کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے پہلے سبق میں عشرہ ذی الحجہ کے مسائل، پھر اس کے بعد قربانی کے فضائل، پھر اس کے بعد ہم نے 2 سبق کے اندر قربانی کن لوگوں پر اور کتنے مال پر واجب ہوتی ہے پڑھا ہے۔ اب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ان چند امور کا اہتمام کر لے تاکہ ہماری قربانی صحیح ہو، درست ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ مشورہ۔ کسی جانور خریدنے سے پہلے کسی جاننے والے کو، جسے جانوروں کے متعلق تجربہ ہو، اس کو ساتھ لے لے یا اس سے مشورہ کر لے، کیونکہ مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، نیت کی درستگی، یعنی قربانی کر رہا ہے تو قربانی کرنے میں نیت صحیح ہو۔ نیت اگر صحیح نہ ہوں گی تو احادیث میں اس پر بہت وعیدیں آئی ہے کہ پہلی حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کا دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت ضرور آنی ہے، سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہے۔ نمبر 2، جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ریا والے عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دیں گے کہ یہ شخص ریاکار ہے، دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا اور ذلیل کر دیں گے۔ اور تیسری وعید ہے کہ جو شخص کسی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ اس نیت کو نہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی میں رہتا ہے۔ لہذا اپنی نیت درست فرمائیں۔ یہ ذہن میں نہ ہو کہ ہماری گلی یا محلے میں فلاں صاحب نے 50,000 کا جانور خریدا ہے تو بس اب ہماری حیثیت ہو یا نہ ہو لاکھ روپے کا جانور خریدیں گے یا ان کے جانور سے تگڑا جانور خریدیں گے۔ یہ اگر اس طرح دکھلاوے کی اور شہرت کی نیت ہوں گی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں رہیں گے۔ نیز یہ بھی نہ ہو کہ حیثیت کے باوجود بس سستے سے سستا جانور خرید لیا جائے، جیسے اپنی خواہشات، موبائل، گاڑی، کھانے پینے پر خوب خرچ کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں یہی جذبہ ہو اور قیمتی سے قیمتی چیزیں دی جائے۔ نیز جانور خریدنے کے لیے جب رقم نکالے تو خوش دلی اور طبیعت میں بشاشت اور جوش محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کر رہا ہے، وہ راضی ہو کر انشاءاللہ اور دے گا، اور طبیعت میں بوجھ نہ ہو۔ اور نیز ایسا بھی نہ ہو کہ مقروض ہے، قرض دار ہے، اس پر قرض کی وجہ سے قربانی واجب نہیں، بس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے یہاں قربانی نہیں ہوتی، ان کے یہاں قربانی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جانور خرید رہے ہیں اور قرض کی ادائیگی کی فکر نہیں، تو ایسا بھی نہ ہو بلکہ پہلے قرض ادا کرے، کیونکہ قرض ادا نہ کرنے کی بہت بڑی وعید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جو قرض دار ہونے کی حالت میں مر جائے، تو اس لیے پہلے قرض ادا کرنے کی فکر کرے، لیکن پھر بھی اگر کسی قرض دار نے قربانی کر لی تو اس کی قربانی ادا ہو جائیں گی اور اسے ثواب ملے گا۔ اور چونکہ قربانی صحیح ہونے کے لیے قربانی کا ثواب یا واجب ادا کرنے کی نیت سے جانور خریدنا یا ذبح کرتے وقت اس نیت کا خیال کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی صحیح نہ ہوں گی۔ لہذا قربانی کرنے والے یا قربانی کے جانور میں شریک افراد میں سے کسی نے بھی گوشت کھانے کی یا گوشت فروخت کرنے کی نیت کی
گوشت کھانے کی یا فوت کرنے کی نیت ہو، عبادت کی نیت نہ ہو، یا بقرعید کے بعد کوئی شادی ہونے والی ہے اور قربانی کے جانور میں سے اس دعوت نپٹانے کی نیت کی تو قربانی نہیں ہوں گی۔ البتہ اگر قربانی کے جانور میں شریک افراد میں سے بعض نے واجب یا نفل قربانی نیت کی ہو، یا بعض نے قربانی اور بعض نے عقیقے کی نیت کی ہو، تو عقیقے کی نیت سے جانور میں حصہ لیا تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ سمجھے کہ صراحتاً اجازت لے لینا۔ اگر کسی دوسرے شخص، بیوی، بہن، بھائی، والدین، دوست وغیرہ کی طرف سے اس کی واجب قربانی آپ اپنی رقم سے ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر قربانی کرنے کی صورت میں دوسری کی واجب قربانی ادا نہ ہوں گی، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کو بتا دے کہ میں آپ کی طرف سے حصہ یا جانور لینے جا رہا ہوں، ورنہ حصہ یا جانور لانے کے بعد بتا دے۔ البتہ کسی جگہ یہ رواج ہو کہ شوہر اپنی بیوی یا باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور بیوی اور اولاد کو یہ بات معلوم ہو کہ اس عرف و رواج کی وجہ سے اس کی قربانی، ان کی طرف سے واجب قربانی درست ہو جائیں گی، صراحتاً اجازت لینا ضروری نہ ہوگا۔ اور جہاں یہ عرف نہ ہو تو واجب قربانی کے لیے صریح اور صاف طور پر اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ اس شخص کی واجب قربانی ادا نہ ہوں گی۔ البتہ یہ ہے کہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہ رہے ہو، یا کسی دوست و احباب وغیرہ کی وجہ سے کی طرف سے یا بیوی رشتہ دار کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہ رہے ہو تو اجازت لینا ضروری نہیں ہے، واجب قربانی کے وقت اجازت لینا ضروری ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ حلال مال کا استعمال ہو۔ ویسے تو اپنی ضروریات، کھانے پینے، پہننے، سواری مکان وغیرہ ہر چیز میں ہی حلال مال کا لگانا ضروری ہے، لیکن جب مال قربانی جیسی اہم عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لیے لگایا جا رہا ہے تو اس میں مال کا حلال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول فرماتے ہیں، اور ہمیں پاک مال ہی میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 66 کے اندر حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک مال ہی میں سے خرچ کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اور حرام مال سے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حرام مال کا کوئی صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، چنانچہ حرام مال سے قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اب اگر کسی کے پاس صرف بینک، انشورنس، سود، جوا، چوری وغیرہ کی آمدنی ہے، اس کے علاوہ حلال آمدنی نہیں ہے تو اس پر قربانی نہیں، یا حلال اور حرام آمدنیاں ملی جلی ہے جن میں اکثر حرام آمدنی ہے، تو ایسے حضرات مذکورہ آمدنی سے نہ اپنے لیے جانور خریدے، نہ اجتماعی اور مشترکہ قربانی میں حصہ ڈالے، اور نہ ہی حلال آمدنی والے مذکورہ آمدنی والوں کو اپنے ساتھ شریک کرے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں جن کی گائے یا اونٹ میں حصہ لیا ہے ان میں سے کسی کی بھی صحیح نہیں ہوں گی، بلکہ کوشش کرے کہیں سے حلال آمدنی کا بندوبست کرے، پھر اس رقم سے جانور خریدے یا حصہ لے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ حرام آمدنی والا اگر حلال آمدنی والوں کی قربانی کے ساتھ شریک کرتا ہے، ان کی جانوروں کے اندر حصہ ڈالتا ہے، تو حلال آمدنی والوں کی بھی قربانی ادا نہ ہوں گی۔ ہاں اگر بینک، انشورنس وغیرہ کی آمدنی کے ساتھ حلال آمدنی بھی ہے اور وہ حرام آمدنی کے ساتھ ملی ہوئی اور مخلوط نہیں ہے بلکہ الگ ہے، تو حلال آمدنی جو الگ رکھی ہے اس سے قربانی کرے تو قربانی ادا ہو جائیں گی، اور اسے اس رقم سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کی آمدنی حلال ہے اور آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے جا رہے ہیں تو یقین اور دھیان بھی کر لے کہ اجتماعی قربانی کا انتظام کرنے والا یہ ادارہ یا کوئی فرد کسی حرام آمدنی والے کی جان بوجھ کر شرکت نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھتا ہو یا نہیں۔
یعنی حرام آنے والے کی جانور کی شکار کرتا ہو، ان کی شکار ہوتی ہو، یعنی اس کا خیال رکھتا ہو، جس کی آسان صورت یہ ہے کہ محتاط ادارے والے جہاں حصوں کی بکنگ ہوتی ہے وہاں بڑے حروف میں یہ اعلان لکھ کر آویزہ کر دیتے ہیں، یا حصہ لینے والوں کو یہ اعلان پا دیتے ہیں کہ حرام آنے والے مثلاً سود، جوا، بینک انشورنس، ڈاکہ چوری کی رقم والے اجتماعی قربانی میں شرکت نہ کرے ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس ادارے نے ایسا کوئی بندوبست کیا ہے یا نہیں۔ اور ایک بات یہ سمجھے کہ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو پالنا، چونکہ قربانی کے جانور کو چند دن پہلے پالنا افضل ہے تاکہ اس سے محبت ہو، پھر اس محبوب جانور کی قربانی کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے چند دن پہلے سے جانور خریدا جائے۔ صرف اس نیت سے اجتماعی قربانی میں حصہ لے لینا کہ کون منڈی کے چکر لگائے گا، بازار کے کون چکر لگائے گا، اور کون جانور کی دیکھ بھال، صاف صفائی ستھرائی اور کسائی کا بندوبست کے بخیرے برداشت کرے گا، بس اجتماعی قربانی میں حصہ لے لو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہاں، اگر کھال کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو یا ہمارے میں استطاعت نہ ہو جانوروں کے سنبھالنے کی، پالنے کی، تو ایسی صورت میں اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کو ترجیح دینا بہتر ہے تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور خال بھی مستحق لوگوں کو مل جائے۔ یہ ہم نے جانور کے خریدنے کے وقت کے امور کے متعلق پڑھا ہے، خریدنے سے پہلے کے امور کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم جانور کے خریدتے وقت کے امور کے متعلق پڑھیں گے کہ جانور کے خریدنے وقت شریعت نے کیا حکم دیے ہے اور جانور ہم کو کس طرح خریدنا ہے۔